السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل اور ابو لہب کون تھے؟ اگر نہیں جانتے تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بے شمار تکالیف اور اذیتیں دی، ایک ابو جہل اور دوسرا ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ان دونوں کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو رسول کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب تو عبد المناف کے خاندان کے تھے، جبکہ ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں کوئی خونی رشتہ نہیں۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ عمر بن مخزوم القریشی المخزومی ہے۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں حضرت موز اور معاذ نے اسے زخمی کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن دڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کی اصل کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر بھی اتر آیا۔ جب اللہ پاک کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور کہا: آپ ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، میں اللہ کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا: غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے کہ اس پر سورۃ لہب بھی نازل ہوئی۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام خدا دیا کرتے تو ابو لہب آپ کو برا بھلا کہا کرتا کہ یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر دنیا میں جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا مخالف تھا کہ جب نبی کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہنے لگا: حضور اکبر نسل ہو گئے، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ کے پیچھے لگا رہتا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پتھر مارتا، جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو کہ حرف بہ حرف پورے ہوئے۔
وہ بہت ہی ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن میں مال و اولاد کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خامن کے بارے میں سورت نازل ہو گئی ہے تو ایک پتھر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد الحرام میں پہنچ گئی۔ مسجد الحرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ پاک نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا مجھے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مذمت و رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو یہ پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے لوگو اللہ پاک نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا ہے اور وہ مذمم کو برا بلا کہتے ہیں۔ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خوب منافع کمایا کرتا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن بھی چوری کر کے بیچ ڈالا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت دشمن تھی۔ ابن اساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرہ اطہر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کہا۔ اس نے پوچھا اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا اس نے یہ بددعا دی تھی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ مائل ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب حال یہ ہو گیا کہ وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ ابو لہب تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہوا اور راستے میں رات ہو جانے کی غرض سے انہیں جنگل میں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا تو ابو لہب کو بار بار اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت سے احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ اور اس کے سامان کی تم سب حفاظت کرو۔ میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا۔ سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا جہاں عتیبہ سویا ہوا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ ادھر ابو لہب کا برا حال وہ کہے جا رہا تھا میں جانتا تھا میرا بیٹا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ پیارے دوستو، ابو لہب اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا۔
کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد میں ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشہ دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک وہیں پڑی رہی کہ کوئی اس کے قریب تک نہ بھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے بھی چھوٹ کی یہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ پھر جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو طعنے دیے۔ اس پر انہوں نے ان طعنوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کا نام عروہ بنت حرب تھا اور وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شوخیاں مارا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائیوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے آپ کے اچھے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔